بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نکاح کے مسائل کے حوالے سے ہم نے سیریز شروع کی تھی کہ نکاح کے جو اہم مسائل ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ آج کا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہے کہ کس طرح کی عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے، یعنی عورت کے اندر ایسی کون سی خوبی ہونی چاہیے کہ جس عورت کے ساتھ ہم نکاح کریں۔ دیکھیں، دنیاوی معاملات ہیں، مثال کے طور پہ کوئی شخص گاڑی لیتا ہے، کوئی موبائل لیتا ہے، کوئی شخص بائک لیتا ہے یا کوئی بھی چیز الغرض لیتا ہے تو اس کے بارے میں تحقیق کرتا ہے، غور کرتا ہے، بڑا سوچتا ہے، اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جہاں پہ زندگی گزارنے والا مسئلہ ہوتا ہے، جہاں پہ اپنا پارٹنر چوز کرنے والا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں پہ کیا کرتے ہیں، کسی کی شکل دیکھی، کسی کا مال دیکھا، ٹھیک ہے، کسی کا خاندان دیکھ لیا، کسی کا عہدہ دیکھ لیا، فوراً سے لڑکی جو ہے ایکسیپٹ کر لی، یا کسی کو لڑکی اپنی لڑکی دے دی، جبکہ یہ طریقہ جو ہے یہ غیر شرعی طریقہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تنکح المرأة، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات کی بنیاد پہ۔ لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، اسی طریقے سے لجمالہا، اس کے خوبصورتی کی وجہ سے، لحسبہا، اس کے خاندان کی وجہ سے، لدینہا، اس کے دین کی وجہ سے۔ یہ 4 وجوہات ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان 4 وجوہات کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا لوگ عورت کے ساتھ نکاح کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم کیا کرو، تم دین والی کا انتخاب کر کے کامیاب ہو جاؤ، دین والی کے ساتھ نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی کہ یہ جو 4 وجوہات ہیں، ان 4 میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جس چیز کا حکم دیا ہے وہ دین ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ عام طور پہ اس حدیث کا مطلب یہ بھی بتایا جاتا ہے نہیں جی مال کی وجہ سے بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے بھی کرنا چاہیے، کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیوں کیا جا سکتا ہے؟ آئیے سب سے پہلے لمالہا، عورت کے مال کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح لوگ کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ نکاح ان کے لا تزوجوہن لاموالہن فعسى اموالہن ان تطغیہن، کہ اگر تم مال کی وجہ سے عورت کے ساتھ نکاح کرو گے، ہو سکتا ہے کہ اس کا مال جو ہے اس کی سرکشی کی وجہ بن جائے۔ یعنی مالدار ہے، وہ کہے بھی میرا مال ہے، میری مرضی ہے، میرے پاس اختیار ہے، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تم کون ہوتے ہو مجھ کے اوپر میرے اوپر اپنا حکم تھوپنے والے، وغیرہ وغیرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے مال کی وجہ سے وہ سرکشی میں پڑ جائے۔ دوسری وجہ لحسبہا، خاندان کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں، بڑے خاندان کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا امۃ خرما سودا ذات الدین افضل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی لونڈی جو کالی کلوٹی لونڈی ہے لیکن دین والی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوبصورت عورت سے وہ افضل ہے۔ اسی طریقے سے وہ کسی اعلیٰ ذات والی سے افضل ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کا بھی رد کر دیا۔ اسی طریقے سے تیسرا جو شادی کی جاتی ہے عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ لا تزوجوہن لحسنہن فعسى حسنہن ان یردیہن، کہ ہو سکتا ہے کہ تم خوبصورتی کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کرو، اس کے ساتھ شادی کرو، اور وہ جو اس کی خوبصورتی ہے اس کی ہلاکت کی وجہ بن جائے۔ بعض اوقات حسن ہوتا ہے، حسن کی وجہ سے عورتیں جو ہے پھر یہ ہے کہ تکبر میں پڑ جاتی ہیں، حسن کی وجہ سے شوہر کی بات نہیں مانتی، اخراجات بڑھاتی ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کل برائی کا، ویسے بھی آج کل برائی کا دور ہے، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر کے دور میں یہ بات فرمائی تھی، ہو سکتا ہے کہ پھر دوسرے جو شریر لوگ ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے، ان کی وجہ سے جو حسن والی بیوی ہے
وہ ہلاکت میں بڑھ جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فظفر بذات الدین، تم کامیابی حاصل کرو دین والی کے ساتھ نکاح کر کے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب سے افضل جو چیز ہے وہ دین ہے۔ دین ہے، ساتھ میں حسن بھی ہے، اچھی بات ہے۔ دین ہے، ساتھ میں مال بھی ہے، اچھی بات ہے۔ دین ہے، ساتھ میں خاندان ہے، اچھا خاندان ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن یہ تینوں خوبیاں ایک ساتھ مل جائیں، ایک طرف دین ہے، وہ تینوں خوبیاں جو ہیں ان کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے۔ دین والی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر خیر اور بھلائی ہوتی ہے۔